دوستوں، ایک مرتبہ امام حسین کے فرزند امام زین العابدین لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے تھے اور جن میں ایک ایسا شخص تھا جس نے امام زین سے کہا، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ امام زین نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب ہم کربلا میں قیدی تھے تو تم نے ہمیں پتھر مارے۔ یہ بات سن کر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہا، آپ پھر بھی مجھے کھانا دے رہے ہیں؟ اس بات کو سن کر امام زین العابدین نے جواب دیا، جب ہم آپ کے در پر کربلا میں تھے تم نے ہمیں پتھر مارے، وہ تمہارا سلوک تھا اور آج تم ہمارے در پر ہو۔ یہ ہمارا سلوک ہے دوستوں، ایسے ہوتے تھے محمد کے گھرانے والے، اس لیے ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ اور آج کل تو ہر کوئی بدلہ لینے کی سوچتا ہے اور بدلہ لیتا بھی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بدلہ لیتے ہو یا نہیں لیتے۔ معاف کرنا سیکھو، اگر تم کسی کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ ایسے ہی ہوتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے۔ ان کی زندگی کی باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرنا ضروری ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ دوستوں، ایک مرتبہ ایک عورت نے حضور پاک سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے، میرا پیٹ اس کا گھر رہا، میری چھاتی اس کا دودھ کا برتن بنی، میری گود اس کا ٹھکانہ بنا، اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی، وہ اس کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ اس عورت کی باتوں کو سن کر حضور پاک نے جواب دیا، جب تک تم دوسرا نکاح نہیں کر لیتی اس پر زیادہ حق تمہارا ہے۔ دوستوں، ایک مرتبہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے حضور پاک کی دعوت کی، اس دعوت میں بھی حضور پاک کے ساتھ گیا۔ اس نے کھانے میں جو کہ روٹی اور شوربہ رکھا، اس میں کدو اور چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں گوشت تھا۔ میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر رہے تھے۔ دوستوں، جب کوئی کریں دعوت میں جانا سنت ہے۔ حضور پاک کا فرمان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا میں 3 چیز مانگی، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 کو قبول فرما لیا اور 1 کو قبول نہیں کیا۔ پہلی یہ تھی کہ میری امت پر کوئی بیرونی دشمن مسلط نہ ہو، یہ اللہ نے قبول کر لی۔ دوسری، میں نے اللہ سے درخواست کی میری امت کو ہلاک نہ کریں۔ تیسری، میری امت میں آپس میں لڑائی نہ ہو۔